ہمارے جسم کا یہ حصہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح انسان قابل احترام ہے، اسی طرح انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں یہ بھی قابل احترام ہیں۔ انسانی جسم کے اعضاء کا ہر حصہ قابل احترام ہے۔ تو ناخن کاٹنے کے بعد ان ناخنوں کو آپ راستے میں مت پھینکا کریں، ان کو گھر کے سامنے مت پھینکیں، گلی میں مت پھینکیں، کوچے میں مت پھینکیں، بلکہ ناخنوں کو کاٹنے کے بعد ان ناخنوں کو یا تو آپ کسی جگہ میں دفن کر دیں، زمین میں دفن کر دیں کہیں۔ اگر دفن کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جیسے کہ شہروں کے اندر عام طور پر مشکل ہوتا ہے، ناممکن تو بہرحال پھر بھی نہیں ہے لیکن مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ ان ناخنوں کو کسی ایسی جگہ میں آپ محفوظ کریں کہ جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو، کسی کا گزر وہاں پر نہ ہو۔ اس لیے کہ آپ اگر ان کو راستے میں پھینکیں گے تو یہ ناخن کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، کسی کے لیے اذیت کا سبب بھی بن سکتے ہیں، یا راستے میں اگر پڑے ہوں گے تو کسی کو گن بھی آ سکتی ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو استنجا نہیں کر سکتا، استنجا کرنے سے وہ عاجز ہے، مثال کے طور پر اس کے ہاتھ شل ہو گئے، دونوں ہاتھ شل ہو گئے، اب وہ خود استنجا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ تو دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کا وہ شوہر ہے، تو پھر اس صورت میں بیوی اس کو استنجا کرا سکتی ہے۔ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو استنجا کرائے۔ لیکن اگر بیوی نہیں ہے اور بھی اسی طرح بیوی کے علاوہ اگر کوئی اور شخص اس کو استنجا کراتا ہے تو اس کی اجازت ضرور ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو آپ کے سامنے عرض کیا، کہ ایسا شخص اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹے گا، کپڑا لپیٹ کر اسے استنجا کروائے گا، کیونکہ کسی انسان کے سطر کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو بیوی تو استنجا کرا سکتی ہے، لیکن بیوی کے علاوہ اگر کوئی اور شخص استنجا اسے کرائے گا تو پھر وہ ہاتھوں کے اوپر کپڑا لپیٹے گا، کپڑا لپیٹ کر پھر اس کو استنجا وغیرہ کرا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے، اس کے دونوں ہاتھ شل ہیں، جاری پانی بھی نہیں ہے کہ جاری پانی سے وہ استنجا کرے، اور اس کی بیوی بھی نہیں ہے کہ جو اس کو استنجا کرائے، کوئی اور صورت اس کے بعد نہیں ہے کہ جس سے وہ استنجا کرے، تو پھر ایسے شخص کے لیے، ایسے عاجز شخص کے لیے، یعنی استنجا سے جو شخص بالکل عاجز ہو جائے، اس کے بعد کوئی اور صورت نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے چھوٹ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کا استنجا معاف ہے، یہ بغیر استنجا کے بھی اگر پاکی حاصل کرے گا تو اس کی پاکی ہو جائے گی، وضو وغیرہ کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے ذہن میں بھی طہارت اور